اور دوستی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا. ہمارے معاشرے میں دوستی کے لفظ جیسے ہی استعمال کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ گویا سینکشن مل گئی ہے, آپ کو پرمیشن مل گئی ہے, اجازت نامہ آپ کے پاس آ گیا ہے مسجل, سرٹیفائیڈ, کہ اب آپ ہر طرح کی بات کر سکتے ہیں, پٹھی باتیں بھی کر سکتے ہیں, سیدھی باتیں بھی کر سکتے ہیں, غلط باتیں. یہ دوستی کا مطلب ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے. یہ دوستی کا ہرگز مطلب نہیں ہے. دوستی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے دوست کو, اس شخص کو, مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ بھی تو انسانوں کو, اچھے مسلمانوں کو, مومنین کو دوست رکھتا ہے نا, صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے, احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. تو اصل میں آپ جیسے ہی دوستی کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ دوست وہ کہ جو دوست کے لیے فائدے کا باعث بنے. یہ جو ہم عام طور پہ کہتے ہیں نا, a friend in need is a friend indeed, دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے. تو میں اس سے بھی آگے بڑھ کے کہا کرتا ہوں کہ دوست وہ نہیں ہے جو مصیبت میں کام آئے. میں یہ نہیں کہتا صرف کہ دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے, میں اس سے بھی آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ دوست وہ جس کی وجہ سے, جس کے ساتھ ہونے سے مصیبت ہی نہ آئے. یعنی وہ مصیبت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئی اس کو تو کوئی دوست کیا کوئی بھی نہیں روک سکتا, لیکن دوست وہ جس کی وجہ سے مصیبت ہی نہ آئے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور اکثر مصیبتیں ہمارے ہاں بچوں پر جو آتی ہیں وہ دوستوں ہی کی وجہ سے آتی ہیں, ان کے ہاتھ سے ہی آتی ہیں, یاد رکھیے گا. تو دوست ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے دوست کو ہر وہ چیز بتائیں جو اس کے لیے فائدہ مند ہو, اور وہ آپ کو وہ بات بتائے, سائیکولوجیکلی ہو, اسپریچولی ہو, روحانی ہو, جسمانی ہو, جس طرح سے بھی ہو, آپ کے لیے فائدے کی چیز ہو. اس دوست کو اٹھا کے کچرے کے ڈبے میں پھینک دینا چاہیے, اس دوست کو جا کے پل سے دھکا دے کے گرا دینا چاہیے, لیکن ہونا ایسے ہی چاہیے. ایسے دوست کے ساتھ جو آپ کو کہے کہ آ ذرا سوٹا لانے. ایسا ہوتا ہے نا, جو شخص آپ کو سوٹے پہ لگاتا ہے, نسوار پہ لگاتا ہے, جو دوست آپ کو پٹھے کاموں پہ لگاتا ہے, وہ دوست تو نہ ہوا. دوست کاہے کو ہوا, اور کب ہوا, اور کیوں ہوا؟ وہ تو دوست نہ ہوا نا, وہ تو دشمن ہے. اس کو تو میں کہتا ہوں کہ اس سے بہتر یہ تھا کہ آپ کو کلہاڑی کا وار کر دیتا, یہ بات کہنے سے کہ آؤ الٹا کام کرتے ہیں, میں آپ کو سکھاتا. میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا, ایک اور چیز میں یہاں پہ آپ کو بتانا چاہوں گا, اس چیز کو سمجھنا ہے. شکر ہے میرے ذہن میں آ گئی ہے. کچھ لوگ آپ کو رحم دل بن کے ملتے ہیں, ظاہری طور پر رحم دل بن کے ملتے ہیں, آپ پر ثابت کرتے ہیں کہ وہ آپ کے دوست ہیں, آپ کا بھلا چاہتے ہیں, لیکن ان کو بھی سمجھنا ہوتا ہے وہ آپ کی فیملی میں سے بھی ہو سکتے ہیں, پڑوس میں سے بھی ہو سکتے ہیں, دوستوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں. یہ بھی عین ممکن ہے کہ وہ کسی مشن پہ چھوڑے گئے ہوں, گاؤں کے کسی شخص کی طرف سے, آپ کے کسی دشمن کی طرف سے. دشمن ہوتے ہیں نا, دشمن کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی دشمن فوج کا بندہ ہے. عام طور پہ گاؤں کے کلچر میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں. اور معذرت کے ساتھ یہاں پہ میں کچھ ایسی باتیں کروں گا کہ جو کہ عموماً میرا مزاج نہیں ہے کرنے کا, لیکن میں نے جس چیز کو دیکھا ہے اس چیز کو کرنا چاہیے نا. شہر میں دیوار کے ساتھ دیوار ملی, کسی کو نہیں پتا کون رہ رہا ہے ساتھ میں. گاؤں میں ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے, ہوتی مکھی جتنی ہے, اور ایک کونے سے جب دوسرے کونے پہ پہنچتے ہیں نا تو پورا ہاتھی بن چکا ہوتا ہے, جس کو ہم اپنی پہاڑی میں کہتے ہیں گلا نہ گلو. تو لوگ معذرت کے ساتھ اس وقت میں جو بحث کر رہا ہوں نا وہ کمزوریوں پہ کر رہا ہوں. ہمارے لوگوں میں بہت اچھائیاں بھی ہیں, لیکن ظاہر ہے ہر معاشرے میں برائیاں بھی ہوتی ہیں. ہماری سب سے برائی بڑی کیا ہے کہ ہم اپنے چولہے پہ بیٹھ کے لوگوں کی برائیاں کر رہے ہیں اور لوگوں کی جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں. ایسا ہوتا ہے. اس کسی حد تک دشمنیاں بھی ہوتی ہیں, لوگ مخالف بھی ہوتے ہیں. تو لوگ کیا کرتے ہیں, دوسروں کے بچوں کو بھی خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں, یا ان کو کرواتے ہیں خراب جان بوجھ کے. اور یہ میں نے حیرت کی بات چیز دیکھی ہے کہ بڑے سے بڑا شخص بھی اپنی اولاد کو لے کے وہ بہت مطلبی ہو جاتا ہے, اس میں پریجڈس آ جاتا ہے, اس میں تعصب آ جاتا ہے. وہ دوسرے کے بچے کو پلتا بڑھتا نہیں دیکھ سکتا. کچھ ایسے ہوں گے جو آپ کو پڑھتا ہوا, پلتا ہوا, بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکیں گے, تو وہ کیا کریں گے, مشنریز کو بھیجیں گے. کس کو؟ مشنریز کو. مشنریز کس کو کہا جاتا تھا اور اب بھی کہا جاتا ہے؟ کرسچنز کے ان علماء کو, ان لوگوں کو جو پریچ کرتے ہیں. صرف بحث یہ نہیں کہ وہ غلط کرتے ہیں, وہ اپنے حساب سے ٹھیک کر رہے ہیں, اپنا مذہب پھیلا رہے ہیں, تبلیغ کر رہے ہیں. تو یہ کیا کرتے ہیں, یہ اپنے مشنریز کو مشن دے کے بھیجتے ہیں آپ کو خراب کرنے کے لیے. اور جو شخص آپ کو خراب کرنے والا ہوتا ہے, ہو سکتا ہے اس کی اور آپ کی عمر میں 20 سال کا فرق ہو, 15 سال کا فرق ہو, لیکن وہ بنا ہوا وہ آپ کا دوست, آپ کو ہمدردی کی باتیں بتا رہا ہو. اس طرح کے بھی کیسز ہوتے ہیں. تو آپ نے اپنے اب میٹرک میں نا آپ نفع نقصان کو بھی سمجھنا ہے کہ ہر شخص آپ کا دوست نہیں, ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا.
یاد رکھنا ہے، ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا. تو جو میٹھی میٹھی چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے، آپ کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، تو دیکھ لیا کرو، آزما لیا کرو کہ کیا حقیقت میں بھی آپ کا وہ دوست ہے. آزما لیا کرو اس کو. اگر آزمائش پہ پورا اتر جائے ٹھیک ہے، نہیں اترتا تو ایک سیکنڈ بھی اس کے پاس نہیں بیٹھنا، کوئی دوستی نہیں ہے اس کی آپ کے ساتھ. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ پہلو اس میں رہ گیا تھا جو میں نے آپ کو بتانا لازمی تھا.